بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی ہب یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستو احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ وہ سدا آپ پر اپنی رحمت کی برسات کرے۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا ضروری ہے کہ نہیں، اور کیا جمعے کے دن غسل جنابت ہونا ضروری ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات دیں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جمعے کے دن غسل جنابت کے بارے میں آپ علیہ السلام کے کیا ارشاد ہیں، اور غسل جنابت پر اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے کیا ثواب رکھا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ تو یاد رہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ جمعے کے دن کا احترام کرے، جمعے کے دن کے فضائل کو غنیمت جانے، اور اس دن ہر طرح کی عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ جتنی زیادہ عبادت ہو سکے آپ سے جمعے کے دن ضرور کریں۔ یاد رہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا آپ علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں شریک ہونے والے ہر بالغ شخص پر غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا مستحب ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث میں آیا ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیزگی کا خیال کرے، جو تیل خوشبو اس کے گھر میں میسر ہو وہ لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے تو مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو آدمی پہلے سے ایک ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، یعنی جگہ تنگ نہ کرے۔ پھر نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقرر ہوں پڑھے، پھر امام کا خطبہ توجہ و خاموشی سے سنیں، تو اللہ کی طرف سے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن جہاں باقی اعمال کا درس ہے، وہیں جمعے کے دن غسل کا بھی درس ہے۔ اس لیے جمعے کے دن غسل کو سنت کا درجہ دیا جاتا ہے، اور بعض علماء کرام اسے واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک معروف حدیث ہے، جو شخص جمعے کے دن وضو کرے کافی ہے، لیکن جو غسل کرے وہ افضل ہے۔ اس طرح کی کئی اور بہت زیادہ احادیث ہیں جن میں آپ علیہ السلام نے غسل کا درس دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ جب وہ جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس دوران حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے، تو حضرت عمر نے اپنا خطبہ کاٹ کر حضرت عثمان سے لیٹ آنے کا سبب پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اذان سنی اور وضو کر کے فوراً مسجد میں آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ صرف وضو، جبکہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا ہے جو شخص جمعے کی نماز کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام لوگوں کے سامنے حضرت عثمان پر اس کا انکار کرنا یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل جمعے کی فضیلت والے اعمال میں سے ہے کہ جن کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ دوستو، اس ساری بات کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جمعے کے دن غسل کی اہمیت بتائی جائے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن ثواب کی نیت سے غسل کیا جائے، اور چونکہ اس کے متعلق متعدد احادیث میں تاکید ہے، اس لیے اس کو سنت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ یہ حکم تو عام ہے، اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سب لوگ شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کے بارے میں جو شادی شدہ حضرات کے ذہن میں ہوتا ہے
کہ آیا جمعے کا غسل جنابت ہونا چاہیے؟ تو اس سے متعلق ایک روایت آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی عاجز آ گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہر جمعے جمع کرے، اور اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر اس کے اپنے غسل کرنے کا اور دوسرا اجر اس کی بیوی کے غسل کا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حدیث میں ہے جو اس طرح سے نقل کی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، یعنی اگر اول وقت مسجد میں پہنچا تو، اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا سینگ والے مینڈھے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی 5ویں نمبر پر گیا تو گویا اس نے انڈے کی قربانی اللہ کی راہ میں دی۔ لیکن جب امام خطبہ دینے باہر آتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں مسجد جلد پہنچنے کے ثواب کا بھی ذکر ہے، لیکن سب سے پہلے غسل جنابت کی بات کی گئی ہے کہ جو شخص غسل کرے، جو کہ غسل جنابت ہو اور غسل کر کے جمعے کی نماز پڑھنے جائے تو اس کے لیے ثواب کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہاں عام غسل کی بات نہیں ہے، اور اس بات کی تصدیق جو حدیث میں پہلے بیان کی گئی ہے اس سے بھی ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بندہ جب غسل کرتا ہے اس کے بدن سے جو بھی قطرہ گرتا ہے اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو سوچئے کہ ایک قطرے پر ایک نیکی ہے، تو جتنے قطرے گرتے ہوں گے اس کے بدلے اتنی نیکیاں ملتی ہوں گی۔ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ پورے غسل پر کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی کام کریں اللہ کا حکم سمجھ کر کریں اور سنت کے مطابق کریں۔ تو تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے کے دن ہم بستری کریں۔ مرد کے لیے ممانعت نہیں ہے، وہ جس وقت چاہے اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم بہت محنت سے آپ کے لیے یہ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل روحانی ہب کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔